بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و حساب حمد و ثنا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آمنہ کے لال در یتیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ غور فرمائیں کہ سارا قرآن ہدایت ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے روح کائنات کے لوگوں کو یہ مطلق خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے روح کائنات کے انسانوں، اللہ واحد کی عبادت کرو، اور وہ اللہ جس نے تمہیں خلق فرمایا اور تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالی نے خلق فرمایا، اس اللہ واحد کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن کچھ قرآن پاک میں خصوصی احکام ہیں، وہ صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ خطاب اسپیشلی طور پر اللہ نے مومنوں کے لیے فرمایا اور ان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک حکم صاحب ایمان لوگوں کو ہے، پھر صاحب ایمان ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ڈھیٹ اور ضدی نہیں ہوتے، منکر نہیں ہوتے، ان کو ہی اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی زور دیتے ہوئے اپنی خشیت کا ذکر کرتے ہوئے یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحب ایمان لوگو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دو۔ سچے کون ہیں؟ 5 گانا نماز میں ہم جن کا راستہ طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ اب جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ تو قرآن پاک میں وضاحت آ گئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ کا انعام ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی دوستی اور رفاقت بھی اچھی ہے۔ اور جن پر اللہ کا غضب ہے وہ کفار اور مشرکین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، وہ کفار اور مشرکین ان پتھروں سمیت، ان پتھر کے بتوں سمیت دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اعدت للکافرین، وہ دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ وللضالین، اور اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچانا۔ ضالین، جو گمراہ ہیں۔ گمراہ کون ہے؟ قرآن پاک، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا کوئی مرشد، راہبر، کسی ولی سے جن کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث پاک میں آیا ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ وَلَلضَّالِّينَ، اے اللہ تو ہمیں گمراہوں سے بچا۔ اور گمراہ کون ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد نہیں ہے۔
تو اس لیے اس پرفتن دور میں کاملین سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اور واضح طور پر ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور قریب دور کے علامہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اولیاء اللہ کے بارے میں کیا خوب تفسیر کی کنز الایمان میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک شعر میں یہ موتی پرو دیے کہ اولیاء اللہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، لیکن اولیاء اللہ کی صفت کیا ہے؟ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے آج سے 200 سال پہلے میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، خلاف پیمبر کا سیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، محال است سادی کے راہ صفا تمام رفت جز در پہ مصطفیٰ۔ حضور پیر پٹھان کا مستحب قضا نہیں، سنت قضا نہیں تھی، واجبات قضا نہیں تھے، فرائض قضا نہیں تھے، اللہ کے راستے میں سخاوت کرتے، لنگر چلاتے، ہندو سکھوں کو کلمہ پڑھاتے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے آتے۔ اور حضور پیر پٹھان جب رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے تو نوافل میں آپ قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ سوء اتفاق اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب آپ پر گریہ طاری ہوتا، یہ ایک اللہ کی حکمت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا، آپ کا پیرہن مبارک خون سے بھر جاتا۔ رت روندیاں عمر نی بھیساں ایو داغ قبر وچ نیس۔ تو میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے دور میں کسی شخص کا ذکر کیا گیا کہ لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، شریعت پر نہیں چلتا۔ آپ نے سرائکی میں فرمایا وہ پہنچا ہوا ہے، ذرا نماز نہیں پڑھتا، شریعت نہیں چلتا۔ ہاں وہ پہنچا ہوا ہے، جہنم تو پہنچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اولیاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی، 5 گانا نماز میں ہم ان کا راستہ طلب کرتے، لیکن ایک مرزا نامی بدبخت ہے، وہ بنگالی بابا، عیسائی بابے، وہ بھوپے، وہ عامل، نعوذ باللہ ان کی مثالیں دیتا ہے، اسے شرم نہیں آتی، جن کو اللہ نے قرآن میں الا ان اولیاء اللہ کا خطاب دیا اس کو شرم نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ بابے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی ہے کہ راوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے عداوت اور بغض رکھتا ہے فقد اذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ اسے جنگ کا چیلنج کر۔ کون بدبخت ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ تو اس لیے اگر سچوں کے ساتھ میت اختیار کرنا، ان کی رفاقت اختیار کرنے کا حکم ہے، کسی منکر بے ایمان کو نہیں ہے۔ آیت چمک رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور صادقین وہی ہیں ہم 5 گانا نماز میں جن کا راستہ طلب کرتے ہیں۔ اور مومنین کو حکم دیا گیا، مومنوں کو حکم دیا گیا، منکروں کو جو اولیاء اللہ کی توہین کریں، بے ادبی کریں، ان خبیثوں کو حکم نہیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سچوں کا ساتھ دو، تم اللہ سے ڈرو۔ اور اسی طرح ماہ رمضان شریف ہے، ایسے لوگ بھی ہیں بے روی کا شکار، ہمیں خشکی ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، نوجوان ہٹے کٹے کھا پی رہے ہیں، ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے روزہ کا حکم بھی ایمانداروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
کوتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مومنوں سے اللہ کا خطاب ہے۔ بے عین ہی قرآن کی آیت چمک رہی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اب دیکھو جب عبادت کا ذکر ہوا، نماز کا، عبادت کا، تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، خلق کیا۔ لیکن خاص احکام مومنوں کو دیے گئے کہ منکرین کہیں انکار نہ کر دیں، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ اور حدیث پاک سے ثابت ہے بے شک جو درود و سلام احادیث میں آئے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک علاقے سے، پہاڑی اس کے قریب وادیوں سے گزر رہا تھا، ہر پتھر سے یہ آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور قرآن میں آیت چمک رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں نہیں تھا، اب بھی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم چمک رہا ہے۔ نماز میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہم سلام پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ مطلقاً اللہ نے یہ وظیفہ بیان کیا کہ میرا وظیفہ ہے، میرے ملائکہ کا وظیفہ ہے، اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ اور جہاں جو ایمان سے خارج لوگ ہیں وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، وہیں جا کر پڑھو، دور سے کیوں پڑھتے ہو؟ دور اور نزدیک کی بات قرآن میں نہیں ہے، ایمان شرط ہے، علاقے کی بات نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ کسی زبان کی قید اللہ نے نہیں لگائی۔ جو ایک ان پڑھا ہے، بلوچ ہے، پشتون ہے، اردو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، سرائکی اور سندھی بولتا ہے، انگلش بولتا ہے، اگر اسے عربی نہیں آتی، کیا اس آیت میں اللہ نے کسی زبان کا ذکر کیا ہے کہ عربی کے سوا تم کسی زبان میں میرے پر نبی پاک پر درود نہیں پڑھ سکتے؟ ہر زبان والا درود و سلام پڑھ سکتا ہے۔ سلام اس پر، الطاف حسین حالی نے اردو میں، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ سبحان اللہ۔ مولانا الطاف حسین حالی اور ہر انگلش میں، اردو میں جو بھی مسلمان ہیں وہ حضور کو ہدیہ عقیدت، ہدیہ درود و سلام ہر زبان میں پیش کر سکتے ہیں۔ کیا اس آیت میں کسی زبان کا، کسی علاقے کا، دور اور نزدیک کا ذکر ہے؟ صرف ایمان شاہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی مرتد، بے دین، گمراہ، منکر، غلط تعویلیں کرنے والے، ان لوگوں کو اللہ کا خطاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا صاحب ایمان لوگوں کو خطاب ہے۔ اور صاحب ایمان وہ لوگ ہیں جو سینے میں عشق نبی میں دھڑکنے والا دل رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے پیار کیا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایمان محبت رسول کا نام۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔
کوئی بندہ اتنے تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، روح کائنات کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو خدا کی قسم یہ حدیث جب سن کر حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو مجھے آپ جان سے بھی پیارے ہو، تو اس لیے درود و سلام پڑھنے کے لیے علاقے کی قید نہیں، دور و نزدیک ہونے کی شرط نہیں، اس آیت میں کسی لینگویج کا ذکر نہیں۔ ٹھیک ہے عربی کی فضیلت زیادہ ہے، مطلقاً درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے یا درود و سلام پڑھنے والوں کے ساتھ جھگڑتا ہے، ان کو بدتی اور مشرک تک پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ بعض تو قبائلی علاقوں میں صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور شاہ جمال میں تو صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو وہ ایک شخص بدبخت نے قتل کر دیا۔ تو اس لیے ایسے بے دین لوگوں کو اللہ نے صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب خاص فقط مومن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ دو۔ اور سچے کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فقط ایمانداروں کو حکم دیا گیا، کسی یہودی نصرانی بے دین کو اس آیت میں روزے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کسی علاقے کا ذکر نہیں ہے، عرب عجم کا ذکر نہیں ہے، مکہ مدینہ کا ذکر نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، مومنو روزے رکھو۔ اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ معلوم ہوا جو مومن ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، سچوں کے راستے پر قائم و دائم ہیں، قائم و دائم رہیں گے۔ جو مومن ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں، اور جو صاحب ایمان ہیں ان کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اور جو صاحب ایمان ہیں وہ نبی کی ذات پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا، انکار کرنے والا، صلاۃ و سلام کو شرک کہنے والا، بدعت کہنے والا، صلاۃ و سلام محبت کی علامت ہے، او گمراہ، او بے دینہ، صلاۃ و سلام محبت کی علامت ہے، شرک کی علامت نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ درود و سلام پڑھتا ہے الیاذ باللہ شرک کرتا ہے؟ فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، شرک کرتے ہیں؟ مومنوں کو اللہ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، شرک اور بدعت کرنے کا حکم دیا؟ کہاں سے ہے گمراہ شخص تو پڑھ کے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ شرک یہ ہے اللہ کا شریک کسی کو نہ کرو، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہک کے ہک دی دم دم سک کے وہ ہک دے ہر ہر جا وچ دے رے، کیا اوچ ہے کیا جھک کے وہ ہک کو جیرا نو کر جانے، او کافر مشرک کے اللہ ہک کے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غلام فرید فاروقی کوٹ بٹھڑ والے رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق دے، اولیاء اللہ کی احترام کرنے کی توفیق دے۔ بدبخت کا کہنا اولیاء اللہ کو بابے، بنگالی بابا یا ایسے عیسائی بابے، پتہ نہیں کن سے ان کی مثالیں دے رہا ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں، یہ ڈوب مرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے، لا یتجاوز عن حناجرہم، ان کے حلقوم سے قرآن نہیں اترے، اور نمازیں پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں گے، لیسا ایمان فی قلوبہم، لیکن ان کے سینے میں ایمان نہیں ہوگا۔ باقی جو لوگ ان پڑھ ہیں وہ ہر فرقے میں ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔
فتاوی رضویہ شریف میں مزارات پر جانے کے آداب ہیں، اور حدیث پاک میں ہے نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے قبروں پر جانے کا حکم دیا، زیارت کا حکم دیا، خود تشریف لے گئے، السلام علیکم اہل الدیار فرمایا، السلام علیکم اہل القبور فرمایا۔ تو اس لیے سنت رسول کے مطابق قبرستان میں جانا یا اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا، فاتحہ پڑھنا، تلاوت کرنا، اللہ سے دعا مانگنا ان کے توسل سے، اس پر کافی کتابیں موجود ہیں۔ علماء دیوبند کے بھی فتاوے ہیں کہ عندنا و عند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعاء بانبیاء و اولیاء و شہداء جائز فی حیاتہم و بعد وفات۔ اور پھر اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ علماء دیوبند کے اکابرین اس آیت کو حجت بنا رہے ہیں۔ پھر توسل اور ان کے واسطہ وسیلہ سے اللہ سے دعا طلب کرنا، پھر یہ حکم منکروں کو نہیں ہے، مومنوں کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان شرط ہے۔ اب میں نے یہ جو آیتیں مسلسل پڑھی ہیں، صاحب ایمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مردود بے ایمان لوگوں کے شر سے بچائے، جو مذہب کے نام پر مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو وہ زیارت قبور کے آداب بتائے، مشرک کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نہ وہ بے حیائی کے خلاف بولتے ہیں، نہ سود کے خلاف بولتے ہیں، نہ والدین کی نافرمانی کے خلاف بولتے ہیں، نہ قادیانیوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں، ان کو بابا بابا بابے کہتے ہیں۔ یہ بے ادب بدتمیز پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ پیدا ہو۔ اگر ان کے پاس ایمان ہوتا تو اس آیت پر ان کا ایمان ہوتا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر غیر مکلف کتا ان کے قرب میں غار کے دہانے پر بیٹھ گیا تو اللہ نے اس کا ادب بیان کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیلِ۔ اور وہی کتا اس بدتمیز بے ادب عابد بلم بن بور جس کو اپنی عبادت پر گھمنڈ تھا، اس کا لباس پہن کر انسانی شکل میں جنت میں جائے گا وہ کتا، لیکن وہ بدتمیز عابد اور مولوی جو بے ادب تھا وہ کتا بن کر جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ تو اس لیے بلے شاہ نے خوب فرمایا یہ بے ادب لوگ بھی سبق حاصل کریں، ادب والے بھی سبق حاصل کریں، اللہ کی عبادت اور اللہ والوں کی محبت اور ادب سے محروم نہ ہوں، تو اللہ کی یاد سے محروم نہ ہوں، صبح کی نماز سے محروم نہ ہوں۔ تو اس لیے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اٹھ وے بلیا یار منا لے، نہیں تے بازی لے دینی کتے تے تو اٹھتے۔ انہوں نے سورت کاف کی ترجمانی کی ہے، اور یہ بے ادب کہتا ہے بلے نے کتے کا ذکر کیا۔ کیوں نہ کرتے کہ ایک عابد بدتمیز کتا بن کر جہنم میں جائے، جو اللہ کے پیاروں کے خلاف زبان دراز کرتا تھا، کتا بن کر وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک کتا، حالانکہ کتا کلب اللہ ہے، اللہ کا کتا ہے، لیکن جس نے بزرگوں کی نسبت کو اختیار کیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ نسبت اللہ نے بیان کی، وَقَلْبُهُمْ، یہ میرے ولیوں کا کتا ہے، ان کا کتا ہے۔ بتاؤ یہ میں آیت نہیں پڑھ رہا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیلِ۔ کتنا ادب سے یہ پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ دعا ہے
اللہ تعالیٰ گمراہ اور ایسے بھیڑیوں کے شر سے بچائے جو مذہب کے نام پر ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈال کر مسلم چینل بنایا ہوا ہے اور کذاب کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہے. حالانکہ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اور مذہب کے روپ میں صلاۃ والسلام کو شرک کہا جا رہا، اولیاء اللہ کی توہین کی جا رہی ہے. صلاۃ والسلام پڑھنے والوں کو بعض علاقوں میں قتل کر دیا گیا. یہ مذہبی بھیڑے ہیں، شیطان ان کی شکل میں آیا ہوا ہے. ان بے دینوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین نے قبروں پر جانا سنت کے مطابق بیان کیا. باقی جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے. لیکن جو کلمہ پڑھنے والا سیدھا سادہ مسلمان ہے، اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کو مشرک کہہ دینا، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ مذہب حق اولیاء اللہ پر قائم و دائم رکھے، جن کا ہم راستہ طلب کرتے ہیں ان پر اللہ نے انعام کیا. اور جو گمراہ ہیں ہم ان کے دعا میں کہتے ہیں ولد دعالین، اور نہ ہمیں گمراہوں کا راستہ. گمراہ کون ہے؟ ولد دعالین، ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچا. تو اس لیے قرآن میں اللہ نے بتایا کہ گمراہ کون ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہیں جن کا مرشد کوئی. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ترجمہ کنز الایمان پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ میں سنت کے مطابق قبور پر جاننے کے بارے میں ان کا فتاوی بھی موجود ہے، کیسے جانا چاہیے. اور اولیاء اللہ کی بیعت کے بارے میں بھی انہوں نے کیا خوب فرمایا، کیسے لوگوں کی بیعت ہونا چاہیے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سے. لیکن ولد دعالین، اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچانا. دعالین گمراہ ہیں، اور قرآن فرما رہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. گمراہ کی پکی علامت اللہ نے یہ بیان کر دی کہ اس کا مرشد کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اب اندھا اگر قرآن سے یہ فیصلہ نہ مانے تو اس کی اپنی قسمت. باقی زبان دراز مذہبی بھیڑے، اولیاء اللہ کی توہین کرنے والے، حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں تعریف کی ہے لا ان اولیاء اللہ، اور ان کی مثال عیسائی بابے، بنگالی بابے، عامل اور بھوپو سے ان کی مثال دیتے ہوئے انہیں کو شرم بھی نہیں آتی. کون ہے الا ان اولیاء اللہ؟ مذہبی بھیڑے کو کیا پتہ اولیاء اللہ کون ہے. اس لیے اولیاء اللہ کا راستہ ملے گا تو شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت سے ملے گا، اجمیری پاک کی محبت سے ملے گا، شاہ سلیمان کے تعلق سے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.